الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس سے توبہ و استغفار کرو، بے شک وہ اہل تقوی و اہل مغفرت ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن و سنت کے مضبوط اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ وفاداری اور ان سے محبت کرے، جو کہ اللہ نے ان پر فرض کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، نفرت نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، ایک دوسرے کو دوسرے پر نہ بیچو، اور اللہ کا بندہ بن کر آپس میں بھائی بھائی رہو۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو شرمندہ نہیں کرتا اور نہ ہی اسے حقیر جانتا ہے۔ تقوی یہاں ہے، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان پر اپنے مسلمان بھائی کا خون، مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت کو پوری فرماتا ہے۔ جو کسی مسلمان سے اس کی مصیبت کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی مصیبت کو قیامت کے دن دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی پرورش پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اسی طرح بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور رحم و نرمی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار کا شکار ہو جاتا ہے اور بیدار رہتا ہے۔ نیز بخاری شریف کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کروں گا، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو کیوں کر اس کی مدد کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ میرے بھائیوں، ایک عظیم چیز جس کے ذریعے سے مسلمان اپنے رب کی قربت حاصل کرتا ہے، وہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرنا ہے۔ جو اس سے صرف اللہ کی رضا کے خاطر محبت کرتا ہے، جو اس سے صرف اللہ کی رضا کے خاطر محبت کرتا ہے اور اس کی زیارت کرتا ہے، جیسا کہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، منہم رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں سایہ دے گا، جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے وہ 2 آدمی ہوں گے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی کی رضا کے خاطر جمع ہوتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں۔ معزز بھائیوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں سایہ دوں گا جس دن میرے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے دوسرے گاؤں میں رہنے والے بھائی کی زیارت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خاطر ایک فرشتے کو بھیجا۔ جب وہ اس کے پاس آیا تو پوچھا تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا میں اس گاؤں میں اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کیا تمہارے پاس اس کی پرورش کے لیے کوئی نعمت ہے، کوئی مال ہے؟ اس نے کہا نہیں، سوائے اس کے کہ میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا یعنی فرشتے نے کہا میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے جیسا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ دینی بھائیوں، اسلامی بھائی چارہ میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے برحق مدد کرے اور شریعت کے مطابق دین اور دنیاوی معاملات میں اپنی جان مال اور زبان سے ان کی مدد کرے، ان کی تکلیف میں تکلیف اور ان کی خوشی میں خوشی محسوس کرے، ان کو نصیحت کرے، انہیں دھوکہ نہ دے، ان کا احترام اور عزت کرے، مشکل و آسانی اور تنگی و خوشحالی میں ان کے ساتھ رہے، ان کے حقوق کو پورا کرے، ان کی بیع پر بیع نہ کرے، ان کی بولی پر بولی نہ لگائے، ان کے پیغام پر پیغام نہ دے، اور مباحات میں ان کے لیے ان کی سبقت پر ان کی اجازت کے بغیر تعرض نہ کرے، اور ان کے لیے بکثرت دعا و استغفار کرے، ان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کرے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے، ان کے درمیان اصلاح کروائے۔ یہ مسلمانوں میں سے بعض کا بعض پر عظیم حقوق ہیں جن کو پورا کرنا کامل ایمان اور اللہ کی تعظیم کی علامت ہے، اور انہیں صرف اللہ پر کامل ایمان اور اس کی رضا و خوشنودی کی امید ہی سے پوری کی جا سکتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام آیات و احادیث سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلا کہ ہمیں بحیثیت ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے للہ محبت کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ہر طرح سے ان کے ساتھ ہمیں اور آپ کو تعاون کرنا چاہیے اور میل محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بھائیوں کا احترام و عزت کرنے کی توفیق بخشے، اور ان سے للہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی اور عفت و پاک دامانی عطا فرما۔ یا اللہ ہے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔
یا اللہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ تو ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر یا اللہ ہماری مدد فرما، ہر ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون محفوظ فرما، یا اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما، یا اللہ تو ہمارے ساتھ، یا اللہ تو ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، یا اللہ تو ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما اور آخرت کے لیے نیک توشہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس عطا فرما، یا اللہ تو ہمارے ان دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔